انسان کی زندگی کی زیادہ تگ و تاز اور انسانی تردد یہ ہے کہ میری دنیا سنور جائے، اور وہ دنیا کو سنوارنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ اور جتنے بھی طبقات انسانی ہیں وہ کسی بھی روپ میں ہو، آپ دیکھ لیں سب کی کوشش اور کاوش یہ ہوگی کہ میری دنیا سنور جائے۔ صبح سے لے کر شام تک اگر 24 گھنٹے ہیں تو اس میں 18 گھنٹے تک لوگ کام کرتے ہیں، اور ان کی زیادہ کوشش اور جد و جہد یہ ہوتی ہے کہ مجھے مالی آسودگی ہو جائے، مجھے اچھا گھر مل جائے، میری اولاد کے لیے کوئی ترکہ جو ہے وہ میری طرف سے جمع ہو جائے اور میری اولاد بعد میں آسودہ ہو۔ ہماری زندگی جو ہے وہ اس جو ہے وہ بیل کی طرح جو کنویں کے گرد گھومتا ہے، ساری زندگی اسی طرح گھومتی رہتی ہے کہ دنیا کی زندگی کے ساز و سامان ہمیں نصیب ہو جائیں۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی زندگی کی خواہشات رب کی رضا کو حاصل کرنا، دین کو تقویت دینا، دین کے لیے کوشش کرنا اور دین کے لیے جد و جہد کرنا۔ باقی دنیا کی زندگی ان کی جو ہے وہ محروم نہیں رہتی، وہ اچھی زندگی دنیا کی گزارتے ہیں۔ اس لیے ہماری ترجیح آخرت ہو، ہم دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے دنیا پہ بھیجے گئے ہیں، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم انسانی ہمدردی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن ہم نے اپنا وہ وظیفہ اپنے ذمے لازم کر لیا جو اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو، لیکن ہم اپنی ساری کاوشیں اور ساری صلاحیتیں، ساری جد و جہد، بڑے بڑے ذہین فطین سمجھدار لوگ وہ ساری کوششیں اس پہ صرف کر دیتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، دولت کیسے کمانی ہے، مال کیسے جمع کرنا ہے اور کس طرح امیر بننا ہے۔ تو ساری زندگی کی قیمتی صلاحیت اس پہ صرف ہو جاتی ہے، جبکہ ہماری قد و کاوش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے سوچیں۔ چونکہ انسان فطری طور پہ جو ہے وہ بے صبرہ ہے اور اسے اطمینان نہیں ہوتا تو وہ اس طرف بھاگتا ہے، تو اس انسانی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی جیتی زندگی کی طرف، دنیا کی طرف بھاگتے ہو اور تمہاری ترجیح یہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو آخرت اور دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارا جب پختہ اور واثق یقین ہے کہ ہم یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے اور جو کہتی ہے سچ کہتی ہے، تو ہمیں پھر ان آیات پہ زیادہ غور کرنا چاہیے اور اپنی ترجیحات آخرت کے لیے جو ہے وہ متعین کرنی چاہیے۔ دنیا کی زندگی کے لیے ہم کوشش ضرور کریں، ہمیں منع نہیں کیا گیا، ہمیں رزق کمانے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن ہماری زندگی آخرت کے لیے گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ بہتر کہ ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، اور امام راضی فرماتے ہیں کہ آخرت کی ٹھیکریاں بھی ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو وہ ٹھیکریاں زیادہ وزنی اور قیمتی ہیں، اس لیے کہ وہ دائمی ہیں، عارضی نہیں ہیں، اور دنیا کی ساری دولتیں بھی ہوں تو وہ عارضی ہیں، مستقل نہیں۔ دوسری بات وَأَبْقَىٰ، دنیا ہے ہی عارضی، بڑا جی لیں گے تو 100 سال جی لیں گے، اس سے بڑا عرصہ تو نہیں جی سکتے، چلو ہو سکتا ہے کوئی 120 سال تک چلا جائے، اور جو اتنی زندگی پا جائے 120 سال تک چلا جائے تو اس کا تو انٹرویو کرنے آ جاتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے۔ تو 100 سال 120 سال یہ بڑی زندگی ہے، یہ بڑی کسی کو مل گئی، اس میں بچپن کی غفلت کے ایام بھی نکالیں، جو سو کے وقت گزارا وہ بھی نکال دیں اور بڑھاپے کے دھکے بھی نکال دیں، چلو آپ سمجھ لیں کہ ساری زندگی خوشحالی تخت پہ بیٹھے گزری ہے، تو 120 سال زندگی ہے، اور حشر کا صرف ایک دن 5000 سال کا نہیں، 500 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور یہ ساری زندگی 100 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، 120 سال کی لگا لیں، اور وہ صرف ایک دن 50,000 سال کا صرف ایک دن، اور اس کے بعد موت کو موت آ گئی اور پھر نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو ذرا آخرت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں دنیا کی زندگی کو رکھا جائے
تو کوئی اس کی حیثیت نہیں بنتی. کوئی صحرا کے اندر تنکا پڑا ہو تو اس تنکے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی، چونکہ اس کا مقابلہ اس سے ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کا ایک دن 50,000 سال پر مشتمل ہے. صرف اس ایک دن کے مقابلے میں ساری زندگی کو رکھا جائے تو اس کی حیثیت کوئی نہیں بنتی. تو پھر اصل زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. تو چند لمحوں کی جو زندگی ہے، چند ساعتوں کی جو زندگی ہے، اس کے لیے ہم 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے محنت کرتے ہیں. اور وہ جو زندگی ختم ہی نہیں ہونے والی، جو ابدی ہے، سرمدی ہے، جس کا نقطۂ انجام کوئی نہیں، اس کے لیے ہماری کوشش، ہماری جدوجہد، ہماری تگ و تاز، اور اس کے لیے ہماری کمائی کیا ہے. تو ہم نے خود سوچنا ہے. محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ حضور کی امت سے پیار کیا جائے. یہ تقاضا ہے محبت کا کہ حضور کی امت سے الفت کے رشتے کو استوار رکھا جائے. کسی کے بیٹوں سے پیار کرو تو باپ کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی، اور حضور کی محبت چاہتے ہو تو حضور کی امت سے پیار کرو، امت پہ شفقت کرو، امت کے دکھ بانٹو، غرباء و مساکین کی مدد کرو، امت کے اندر تفریق نہ چاہو، امت کو جوڑنے کی کوشش کرو. ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کے نفرت کے درس نہ دو، محبت کے سبق پڑھاؤ، محبت کے پھول لگاؤ، نفرت کے کانٹے توڑو. حضور کی محبت توڑنے کے لیے نہیں آئی، حضور کی محبت تو انسانوں کو جوڑنے کے لیے آئی. ساری محبتیں توڑتی، عورت کی محبت توڑتی ہے. عورت ایک ہے، چاہنے والے دو ہیں، آپس میں رقیب کہلائے. یہ تو میرا محبوب تھا، تم نے کیوں دیکھا؟ تقاضا بن گیا، لڑائی ہوئی. اقتدار کی کرسی ایک ہے، چاہنے والے کئی ہیں، الیکشن بن گیا. دولت کا انبار ایک ہے، ڈھونڈنے والے کئی ہیں، چینا جھپٹی بن گئی. ہر حسن انسان کو تقسیم کرتا ہے، توڑتا ہے، لیکن حسن مصطفیٰ انسان کو جوڑتا ہے. اگر میں پیار کرتا ہوں، دہائی دیتا پھرتا ہوں، آؤ تم بھی میرے آقا کے غلام بن جاؤ. آپ پیار کرتے ہیں، دہائی دیتے پھرتے ہیں، آؤ تم بھی میرے محبوب علیہ السلام کی محبت میں آ جاؤ. حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے. اقبال کہتا ہے دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پہ وستائیں، چون گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس، مست چشم ساقی بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم. کہا ہم بتہا کے اس ساقی کی آنکھوں سے شراب میناب پیے ہوئے ہیں، چاہے ہندی ہیں، چاہے خراسانی ہیں، چاہے ایران کے رہنے والے ہیں، چاہے کابل کے، کندھار کے، دشت لیلہ کے، تورا بورا اور تقریب کے، موصل یا بغداد کے، جہاں بھی رہنے والے ہیں، ہر پھول کی پتی سے نکلنے والی خوشبو ایک ہے. ہم مصطفیٰ کے دم سے ایک ہیں. جب سے امت میں محبت رسول کے جذبوں کو ماند کرنے کی سازش کی گئی، امت تفریق میں مبتلا ہو گئی، فرقہ فرقہ ہو گئی امت. اقبال نے اس دکھڑے کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ عہد ما ماراز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. ہمارے دور نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیے، ان میں سے ایک ستم ظریفی اس دور کے لوگوں کی ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہم سے جدا کر دیا، اس لیے کہ ہمیں حضور کی چوکھٹ سے جدا کر دیا. آؤ نبی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، حضور کے در پہ آ جاؤ. حضور کی محبت تو بکھرے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ جوڑتی ہے. بزرگ فرماتے ہیں عرب میں، حجاز میں، جب دو آدمی آپس میں لڑ پڑتے ہیں نا، الجھن ہو جاتی ہے. مدینہ شریف کا ماحول تھا، تو تیسرا آدمی ان کی صلح کروانا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ صلی علی النبی. لڑتے کیوں ہو؟ نبی پہ درود پڑھو. تو ان کا سارا غصہ کافور ہو جاتا ہے، اور وہ آپس میں جو لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں صلح کر لیتے ہیں. تو نبی کا پیار تو جوڑتا ہے انسانوں کا. لیکن کیسی دور کی ستم ظریفی ہے، کیسے عقائد پن پہ، کیسی چیزیں نشو و نما پائیں. یہاں درود پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، یہاں درود پہ لڑائی ہو رہی ہے. اذان سے پہلے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. لوگ چاند پہ پہنچ گئے، ہم ابھی اس الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں. وہاں تو درود سے انسان جڑتے ہیں اور یہاں تفریق ہو رہی ہے درود سے. آؤ حضور کی محبت کو سینوں میں بسا لو، حضور کا پیار اپنے دل کے اندر اس کا بسیرا کر لو. یہی زندگی کی بہتری کی ضمانت ہے اور یہی کامیابی کا پیغام ہے. اتحاد امت کے بڑے ذرائع ہیں، لیکن اتحاد امت کا بہترین ذرائع جو ہے وہ حب رسول ہے. آقا کریم کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے. ہم نے بنیاد دوستی رکھی یادیں خیر البشر کے رشتے سے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اچھی نیت ہوگی تو عمل
بھی خوبصورت ہوگا اور اس کا ثواب ہوگا، نیت اچھی نہیں ہے تو وہی عمل بیکار ہوگا۔ تو نیت پر عمل مرتب ہوتا ہے۔ چور بھی ساری رات جاگتا ہے، چوکیدار بھی ساری رات جاگتا ہے، لیکن چور کا جاگنا کسی اور نیت سے ہے، اس جاگنے سے اسے ثواب نہیں ملتا، اور چوکیدار ساری رات جاگتا ہے تو ایک ایک لمحے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ اب دونوں نے بیداری میں رات کاٹی، لیکن نیت کے فرق سے سزا اور جزا مرتب ہوئی۔ تو جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی نیت سے اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ آپ میرے لیے کوئی کام کریں اور آپ کی نیت کچھ بھی ہو، میں تو آپ کے عمل کو دیکھوں گا، تو اس کا جو بھی صلہ یا حق بنتا ہے آپ کو دوں گا۔ لیکن جو اللہ کے لیے کام کیے جاتے ہیں، اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اگر نیت اچھی نہیں ہے، لوگوں کی نظر میں ہم اچھے بھی ہوں، لیکن اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ عمل کس لیے کیا گیا ہے۔ کل قیامت کے دن ایک قاری کو، ایک سخی کو اور ایک شہید کو بارگاہ عزدی میں پیش کیا جائے گا، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ انہیں جہنم میں لے جاؤ۔ تو وہ قاری قرآن کہے گا، مالک ساری زندگی میں نے قرآن کی نوکری کی، تو کیا مجھے جہنم کا حکم دیا گیا ہے؟ تو فرمایا جائے گا کہ تو نے اس لیے خدمت کی کہ لوگ تجھے تحسین کریں، واہ واہ کریں، اور اس سے تو نذرانے بٹورے، سو وہ تو نے جو چاہا وہ تجھے مل گیا، اب آخرت میں تیرا کوئی صلہ نہیں ہے۔ پھر شہید کو کہا جائے گا، بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو وہ عرض کرے گا، مالک میں نے جان جیسی متاع عزیز تیری راہ میں لٹا دی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ اس لیے کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تیرے نام کے ڈنکے بجیں، تیری بہادری اور جرت کے پھریرے لہرائیں، تو جاتے ہوئے اس نیت سے میدان عمل میں جوش و جذبے کے ساتھ گیا تھا تو وہ ہو گیا، لوگوں نے تیرے نام کے نعرے بھی لگائے، داد و تحسین بھی دی، تو اب تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بلایا جائے گا سخی کو، وہ کہے گا، مالک میں نے خون پسینے کی کمائی تیرے راستے میں لٹا دی۔ تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ داد و تحسین سمیٹنے کے لیے، سخی کہلانے کے لیے، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا اور تیری وہ شہرت دنیا پہ تجھے حاصل ہو گئی، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو نیت پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں کام کتنے مقدس کام تھے، لیکن نیت کے فرق سے اس کی جزا مرتب ہوئی۔ اور پھر حضور نے مزید ارشاد فرمایا، اللہ طیب ہے اور طیب کو ہی پسند کرتا ہے، اور وہی عمل قبول کرتا ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو وہ عمل جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہی عمل قبول ہے۔ تو میں اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ بعض کا بڑی لمبی مشق کرتے ہیں، ہم بڑی لمبی مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن نیت کا فرق اس مشقت کو کسی کھاتے میں پڑنے نہیں دیتا۔ تو میں اور آپ سب سے پہلے اپنی نیتوں کا استحضار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق دے، یہ بھی اس سے مانگنا چاہیے۔ تو جب خلوص اور للہیت عمل میں داخل ہوگی تو پھر وہ عمل ہوگا، وہ تھوڑا بھی ہوگا تو کافی ہوگا، لیکن جب نیتوں کا حسن نہیں ہے تو پھر بہت سارا عمل بھی ناکافی ہے۔ تو یہ دین کا ثلث ہے، علماء فرماتے ہیں پورے دین کا تیسرا حصہ یہ حدیث ہے، اس کو ہم سب سے پہلے اہمیت کے ساتھ اپنی روحوں میں اتار لیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے، نیتیں ہماری ٹھیک ہونی چاہیے۔